تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکامات اپنے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ تیسواں سپارے کی تلاوت کریں اور اس کی ابتدا شروع ہی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے جو بہترین انتظامات جو اس نے تخلیق فرمائے ہیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ان کو دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ یہ رات اور دن، یہ سورج اور یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلام میں دلائل کے ذریعے بات کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر بیان فرماتا ہے اسی بارے میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو تجھے بہترین صورت میں بنایا تھا اور ہم نے تجھے دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا اور بہترین امت کا تاج سجا کر تیرے سر پہ بھیجا تھا۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا ہوا ہے کہ اپنے کریم رب سے منہ کیوں پھیر کر بیٹھا ہے؟ کیوں پھیر لیا تو نے منہ؟ بہترین صورت میں تجھے ہم نے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں مومنین کو جگا رہا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ تو مجھ سے کیوں غافل ہو چکا ہے؟ ہم نے تجھے بڑے پیار سے، بڑے بہترین انداز میں، بہترین صورت میں تخلیق فرمایا، مکمل اعضاء تخلیق فرمائے۔ آنکھیں دیکھو برابر ہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوں گی، کان دیکھو دونوں برابر، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوں گے، ہاتھوں کی لمبائی دیکھ لو، کوئی 1 انچ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا کوئی انسان اس طرح کی کوئی تخلیق کر سکتا ہے؟ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل بنایا انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی تو میری نافرمانی کرتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ کیوں میری نافرمانی میں لگا ہوا ہے؟ واپس آ جا، لوٹ آ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ واپس آ جا، میری رحمت بڑی کامل ہے اور بڑی جو ہے محیط ہے، تو اب بھی واپس آ جا، تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، میں تجھے اپنی رحمت میں سمیٹ لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو آ تو جا واپس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بہترین انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے قیامت کا ذکر فرمایا، جگہ جگہ کس طرح قیامت برپا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زمین ہے، یہ زمین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی چادر کسی تقریب میں، اگر کسی ٹیبل کے اوپر اگر آپ چادر بچھائیں اور باہر کھلے کے اندر، جیسے پچھلے ادوار میں باہر جو ہے وہ تقریب ہوا کرتی تھی تو ڈیکوریشن والے کو لے کے آتے تھے، وہ کیا کرتا تھا ٹیبل کے اوپر چاندنیاں بچھاتا تھا، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوتا تھا کہ جب شروع میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو پتھر اٹھا کے سائڈ میں رکھ رہے ہیں، کیوں کہ چادر اڑ رہی ہے، چادر بیٹھ نہیں رہی، ہوا چل رہی ہے، کبھی یہاں سے سرک رہی ہے، کبھی وہاں سے سرک رہی ہے۔ تو پھر کچھ وقت گزرا، تو پھر وقت گزرنے کے بعد کچھ آسائشیں آئیں، کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ جس کو اس پہ لگا کر ان کو روکا گیا، ان کو کیا تھم پنس کی صورت میں آ گئی کہ جی وہ چادر لگا کے سائڈوں میں تھم پنس لگا دی تاکہ چادر نہ اڑے۔ لیکن آپ اگر اس کو تھم پنس کو ہٹا دیں تو چادر ٹھہرے گی؟ نہیں ٹھہرے گی، وہ اڑتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو زمین جو ٹھہری ہوئی ہے نا، یہ ابھی یہ اس چاندی کی مانند ہے، اس چادر کی مانند ہے کہ اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھم پنس لگا رکھی ہیں، اگر ان تھم پنس کو اٹھا لیا جائے، ہٹا لیا جائے، تو یہ جو زمین ہے یہ چادر کی طرح یہ تھر تھرائے گی، چادر کی طرح اڑے گی۔ اور اس پر کوئی چیز جیسے اگر اس پہ اڑا لیا جائے، چادر کو جو ہے اس کی جو چیزیں ہٹا لی جائیں اور کوئی بھی چیز ہوگی تو اس پہ ٹکتی نہیں ہے، کیونکہ جب چادر اٹھے گی، ہلے گی، گرے گی تو وہ ساری کی ساری چیزیں گر جائیں گی، تو کیا ہوگا کہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ جو زمین ہے یہ چادر کی مانند ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سامان رکھا ہے وہ کن چیزوں سے سامان رکھا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان رکھا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے، یہ بڑی بڑی چوٹیوں کے ذریعے سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو روکنے کے لیے باقاعدہ تھم پنس کی صورت میں میخوں کی طرح گاڑا رکھا ہے، یہ زمین کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جب اگر زمین سے ہل جائیں گے تو کیا ہوگا کہ زمین تھر تھرائے گی، اور وہ جو تھر تھرانا ہوگا وہی قیامت ہوگی۔ قیامت میں جو زمین تھر تھرائے گی اس کا جو ہے وہ کیوں ہے؟ کہ آپ نے دیکھا کبھی زلزلہ آیا ہے تو زلزلہ آنے سے زمین تھر تھراتی ہے، لیکن چونکہ زمین کے کافی نیچے وہ زلزلہ ہوتا ہے، پہاڑوں میں ان کو روک رکھا ہوتا ہے کیونکہ ارتعاش تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسی جگہ جہاں پر پہاڑ نہیں ہو تو وہاں پر بہت زیادہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو جو زمین ہے ان کی کیلیں جو ہے یہ ہوا میں معلق ہو جائیں گی، اور جب یہ اٹھیں گی بجا بجا قرآن میں قیامت کی نشانیوں میں آیا ہے جب قیامت برپا ہوگی تو زمین جو ہے وہ تھر تھرائے گی۔ کیوں تھر تھرائے گی؟ کیوں کہ یہ جو پہاڑ ہیں جو آج بڑے بڑے آپ کو دیر ہو کر پہاڑ نظر آتے ہیں، کیٹو کا پہاڑ، ماؤنٹین کا پہاڑ، کوئی پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ چڑھتے ہوئے مہینوں لگ جاتے ہیں، یہ روئی کے گولے کی طرح ہوا میں تھر تھرائیں گے، ہوا میں تھر تھرائیں گے، اور زمین جو ہے وہ ہلے گی۔ وہی وقت ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی، وہی وقت ہوگا۔ تو اس دن کے اس وقت کی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی مانگو، اس وقت سے معافی مانگو، اس دن کی شدت سے معافی مانگو کہ جب وہ وقت ہوگا۔ آج تو ہم بڑے اس سے سوچتے ہیں اور وقتی طور پر لمحے کے طور پر چند لمحوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ایک دم جھنجھوڑ کے پھر آگے نکل جاتے ہیں کہ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ دیکھ نہیں پائیں گے، وہ وقت نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب وہ وقت وفا ہوگا تو وہ وقت ہم نہیں دیکھ پائیں گے، وہی دیکھ پائے گا کہ جس نے اس وقت کے لیے تیاری کر رکھی ہوگی۔ تو ہماری تو تیاری نہیں ہے، ہماری تیاری بالکل نہیں ہے۔ تو یہ وقت ہے تیاری کرنے کا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ آئے چلے گئے، سالوں سال ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے کسی کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ نفی میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں پتہ، نہیں یاد ہے۔ تو اس سے اوپر کے تو پھر آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ کس کو پتہ ہے کہ ان کی جتنے بھی اوپر سے چلے آ رہی ہیں، ان کے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے والدین کا نہیں یاد۔ ہمیں تو اپنی جو ہماری لڑی چل رہی ہے ہمیں تو ان کے نام نہیں یاد۔ تو انسان بس اسی وقت کے لیے ہے، ہم بھی گزر جائیں گے تو ہماری بھی ایک آدھ نسل ہمیں یاد رکھی، اس کے بعد ہمیں بھی یاد نہیں رکھے گی۔ تو لہٰذا ہم نے ہی تیاری کرنی ہے اپنی، یہ چھوڑ دیں کہ بعد والے ہماری تیاری کریں گے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا ایک درخت زمین پر لگا کے چلے گئے کہ جو پھل دیتا رہا، کانٹوں والا نہیں پھل والا، تو وہ جو پھل دے گا تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک جو ہے غالباً کون سے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے غالباً، معاف فرمائے، وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں پر قبر سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو محسوس ہوتا، ان کو تو پتہ چل گیا، وہ گزر جاتے ہیں۔ واپس جب آتے ہیں تو اسی قبر سے جو ہے وہ عذاب کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے تعجب کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزرا ہوں، یہاں سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ وقت پہلے گزرا ہوں، تو اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اور اب جب میں واپس آیا ہوں تو اس قبر سے عذاب ختم ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نے عذاب کو ختم کیوں فرما دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑا گنہگار شخص تھا، اس نے بڑے گناہ کیے تھے، میں اس لیے اس کو جو ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ اس کا انتقال ہوا، جب یہ مرا، تو اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، اب اس کی اولاد ہوئی، اور آج اس کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ آج وہ مکتب میں گیا ہے اور اس نے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ جب اس نے مجھے زمین پر میرا نام لیا اور مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا، تو جب اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے تو میں تو رحمان اور رحیم ہوں، تو اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کہہ کر پکار رہا ہے، تو میں اس کے باپ کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں گا؟ تو لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سے اس کا عذاب کو ختم کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اچھی اولاد چھوڑ کر جانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اچھے کام کر کے جانا جو آپ کے بعد پیچھے ہوتے رہیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس کا تسلسل چلتا رہے گا۔ ایون کہ اگر
دینی احکامات کے معاملے میں آپ بچے ہیں بہت سے، آج کل بڑے بڑوں کو مسائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد اس کی تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ شرما حضوری میں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اچھا چھوٹے اس لیے نہیں پوچھتے کہ یار کیا کریں گے پوچھ کے، بڑے اس لیے نہیں پوچھتے کہ یار اگر اس عمر میں ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو کتنی شرم کی بات ہے، کہیں گے پوری زندگی گزار لی اور مسئلے مسائل پتہ نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا۔ معاف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ انسان کی۔ لیکن شرما حضوری میں آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ بھائی پوچھ لیں، عمر کو چھوڑ دیں، کوئی بھی عمر ہے، کسی وقت پر بھی آپ نے اصلاح کر لی، اور اصلاح کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے انجانے میں میری ذمہ داری تھی کہ میں نے وقت پر کیوں نہیں معلوم کیا، لیکن اب جب مجھے معلوم ہو گیا ہے تو میں پچھلے تمام ان کی معافی طلب کرتا ہوں، اور تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف فرما دے۔ تو لہٰذا اگر آپ مثال کے طور پر وضو خانے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی بوڑھا شخص آتا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس شخص کو کامل وضو نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو وضو نہیں آتا، جلدی جلدی میں کرتے ہیں، بس رسم پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ یار اس کو وضو کرنا نہیں آ رہا، اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وضو کرنا جب شروع کیا نا، تو اب وہ جو شخص ہے اس کی توجہ آپ کی طرف گئی۔ اب آپ وضو کرتے جا رہے ہیں، پورے کامل اس طریقے سے وضو کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو، ہر ایک جو ہے اس کو فرض کو ادا کر رہے ہیں، سنتوں کا لحاظ کر رہے ہیں۔ اب جو اس کی غلطی تھی وہ آپ کو ملاحظہ کر رہا ہے، اور آپ کے وضو کرنے کے طریقے کو، جو کامل طریقہ تھا اس کے وضو کرنے کے طریقے سے وہ اپنا وضو کرنا سیکھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ اس کے صحیح طہارت حاصل کرنے کا سبب بن گئے۔ اب کیا ہوگا اس کے بعد جب وہ وضو کرے گا تو اس کو تو اجر ملے گا، لیکن چونکہ وسیلہ آپ بنے، سبب آپ بنے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے دھیان دیا کیجیے۔ اور آپ جو اعتکاف میں خاص کر بچے ہمارے بیٹھے ہیں، یہ بہترین موقع ہے، باہر جا کے اتنا موقع نہیں ملتا۔ جو مسائل ہیں نا، دینی مسائل، نماز کے مسائل ہو گئے، طہارت کے مسائل ہو گئے، پاکی کے مسائل ہو گئے، ان چیزوں کو سمجھیے۔ تو ہم روٹین میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، فرض ہیں، ان کے مسائل کو جانیے۔ نماز ادا جب ہوگی جب طہارت کامل ہوگی، اگر طہارت ہی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا طہارت بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم نے وضو کے طریقہ بھی سیکھنا ہے، وضو کے فرائض بھی سیکھنے ہیں، غسل کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، غسل کے فرائض بھی سیکھنے ہیں، پاکی ناپاکی کی چیزیں بھی سیکھنی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو یہاں یہ سیکھیے۔ تو اگر آپ نے صحیح طریقہ بھی سیکھ لیا، وہ آپ اگر طریقہ نہیں آ رہا آپ کو عبادت کرنے کا، آپ کو نماز پڑھنے کا جو ہے وضو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وضو کامل نہیں ہو پا رہا، آپ پوری رات جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، جب آپ کو طہارت ہی نہیں ملی تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو لہٰذا اگر مسائل آپ نے سیکھ لیے، اور ان مسائل کو سیکھنے کے بعد آپ نے ان عبادت کو کرنے کے طریقے کو صحیح طریقے سے جان لیا، تو پھر آپ چاہے وہ 2 ہی رکعت کیوں نہ پڑھیں، لیکن چونکہ وہ کامل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو لہٰذا یہ موقع ہے معتکفین حضرات کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے، کہ سیکھ کر جائیے۔ آپ یہاں سے یہ جو 10 دن لگا کر جا رہے ہیں، یہ جو اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، یہاں سے اگر آپ چند چیزوں کو سیکھ کر چلے جاتے ہیں تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے گھر والے موجود ہیں جن کو مسائل کے بارے میں نہیں معلوم، تو پھر آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، آپ ان کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ ان کی عبادت بھی صحیح ہو سکے، آپ ان کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کی بھی اصلاح ہوئی، آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کہ وہ بھی بن گئے، وسیلہ بھی بن گئے۔ تو یہاں جو آنے کا سبب ہے، ٹھیک ہے، اعتکاف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما، شب قدر کی تمنا کرنا کہ شب قدر حاصل کرنا۔ لیکن سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ذمہ لگائے ہیں ان کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ نماز کے جو طریقہ ہے، نماز کے جو مسائل ہیں، امام صاحب موجود ہوتے ہیں، ان میں کرام اور موجود ہوتے ہیں دن میں، اور آپ کے لیے اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے پوچھیے، شرمائیے نہیں، پوچھیے جا کر کہ میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے، کیا یہ نہیں طریقہ، کس طرح کریں، غسل کے مسائل۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کو جو ہے ذہن نشین کیجئے، تاکہ بعد میں آپ کے لیے اگلے سال تک یہ
کم سے کم یہ چیزیں آپ کی درست ہوتی رہیں. قرآن تو پھر آپ گھر پہ پڑھتے رہیں گے، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھیں، وہ آپ کے ذوق کے اوپر ہے، جو ہے آپ کے اس کے اوپر ہے، شوق کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں. لیکن گھر جا کے پھر آپ کو یہ ٹائم نہیں ملے گا.